یہ لمحہ ایسا جادوئی اور پراسرار ہوتا ہے جس کے بارے میں نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کائنات کے رازوں کو بہت دھیمی آواز میں یعنی سرگوشیوں میں ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ہم سب غور کریں تو تہجد کے وقت روزانہ ایک معجزہ رونما ہوتا ہے۔ دوستو، رات کے اس پہر اسپیس اور وقت ایک ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ سوئے ہوئے انسان سے چیخ چیخ کر مخاطب ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے غافل انسان، اٹھ، دیکھ، کامیابی تیرے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تیری راہ دیکھ رہی ہے۔ دوستو، اگر نکولا ٹیسلا کے فہم و فراست کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ایک دور اندیش اور نہایت عقل مند انسان تھا۔ اس شخص نے کائنات میں چھپے بہت بڑے بڑے رازوں کو تلاشا اور ان کو حل کیا، اور آج سائنس کی ہر تحقیق میں نکولا ٹیسلا کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ سائنس کی ہر تحقیق اس کے بغیر ادھوری ہے۔ نکولا ٹیسلا کی کامیابی کا راز اس کے سونے اور جاگنے کے اوقات میں چھپا ہوا تھا۔ یہ انسان رات کے وقت محض 2 گھنٹے کی نیند لیتا تھا، پھر وہ دن کے کچھ حصے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا تھا، یعنی کہ قیلولہ کیا کرتا تھا۔ نکولا ٹیسلا کے مطابق وہ سونے کے ان اوقات کی وجہ سے اپنے دن بھر کے کام کو بھرپور طریقے سے کر سکتا تھا۔ نکولا ٹیسلا نے ایک جگہ پر لکھا کہ اللہ رات کے 3 بجے کیوں جاگتا ہے۔ ٹیسلا کا یہ عنوان کسی کی سمجھ میں نہ آیا، مگر جب اس کو ٹیسلا کے نظریے سے دیکھا گیا، اس کی اس بات پر ریسرچ کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ رات کے 3 بجے کا وقت انتہائی طاقتور، اہم اور اپنے اندر پراسراریت سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس وقت جاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم میں ایک عجیب و غریب طاقت محسوس کرے گا۔ اس انسان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی آنے والی زندگی کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہی ہو۔ نکولا ٹیسلا کا یہ کہنا تھا کہ رات کے 3 بجے یعنی تہجد کے وقت کے قریب انسان ان چیزوں کے بارے میں بھی بہترین طریقے سے سوچ سکتا ہے جو چیزیں اس کی سوچ کے پردے سے بہت دور ہوتی ہیں، اور انسان کا دماغ سب سے زیادہ فعال، متحرک اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی اس وقت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ہمارے جسم کی دنیا اور روح کی دنیا کے درمیان جو پردہ حائل ہوتا ہے، اس ٹائم پر وہ پردہ تقریباً ہٹ چکا ہوتا ہے، اور ان دونوں دنیاؤں یعنی روحانی اور جسمانی دنیا کے درمیان ایک راستہ قائم ہو جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا نے اس وقت یہ ریسرچ کی اور اندازہ لگایا کہ اس پوری کائنات کو کوئی ایک طاقت کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور وہ طاقت پوری کائنات سے رابطے میں ہے۔ دوستو، نکولا ٹیسلا نے بہت سے مذاہب کو دیکھا اور پرکھا، اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس مذہب میں اس نے اندیکھی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق سب سے زیادہ مضبوط اور حقیقت کے قریب ترین دیکھا، وہ دین اسلام ہے۔ دوستو، اگر ہم قرآن و حدیث کے بارے میں بات کریں تو بہت سے مقامات پر تہجد کا وقت نہایت اہم ہونے کے اشارے ملتے ہیں۔ نکولا ٹیسلا تہجد کی اہمیت کو سمجھ چکا تھا، اور وہ اس طاقت کی تلاش میں تھا جو طاقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کر دیتی ہے۔ اسی لیے یہ شخص صبح کے 3 بجے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو جایا کرتا تھا۔ سائنٹیفک ریسرچ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب 4 سو پرسکون فضا اور ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا ہے، اور رات کے اس پہر انسان کا دماغ بہت زیادہ متحرک ہوتا ہے، اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کافی حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اسلام میں صبح کے 3 بجے کے وقت کو تہجد کا وقت کہا گیا ہے، اور اسلام میں تہجد کے وقت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تہجد کا مطلب ہے نیند توڑ کر اٹھ کھڑے ہونا، یعنی رات کے ایک پہر سو کر اور دوسرا پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوا جائے۔ تہجد، جسے رات کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کی طرف سے ادا کی جانے والی نفل نماز ہے۔ یہ مسلمانوں پر ضروری 5 فرض نمازوں میں شامل نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز باقاعدگی سے خود ادا کیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اسلامی شرع میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنے کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ قرآن میں صرف ایک جگہ 17ویں سورت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل ہیں۔ دوستو، نفل نمازوں میں سب سے زیادہ تہجد کا ثواب ہے۔ سن 1990 میں امریکہ کے ایک سائنسی رسالے سائنٹیفک امریکن میں ایک سائنسی خبر شائع ہوئی جو کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں کی گئی تھی۔
اس ریسرچ میں انسانوں اور جانوروں کے دماغ میں برقی الیکٹران لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں پر ایک تجربہ کیا گیا۔ اس تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اپنے ماضی کی کوتاہیوں کو رات کے اس اندھیرے میں بآسانی ذہن نشین کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کر سکتا ہے۔ اگر ہم میڈیکل کی روح سے دیکھیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح کے 3 بجے یعنی تہجد کے وقت اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے، تو وہ جلدی اٹھنے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلد خارج ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم لیٹ اٹھیں گے تو یہ فضلات جسم میں رہ کر ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے گردوں پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ وہی اندیکھی طاقت ہے جس کا ذکر نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وقت ایک انسان کی زندگی کا انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے۔ اس کے بعد وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ نکولا ٹیسلا جس راز کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں چھپا ہوا تھا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر غور و فکر نہیں کر سکتا۔ جب کسی انسان میں غور و فکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کائنات میں چھپے رازوں کو جاننا شروع ہو جاتا ہے۔